اس بار مبین نے ایک سیاہ رنگ کی آدھی آستین والی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کی گھنی پلکیں اور نیلی آنکھیں ستاروں سے بھرے سمندر کی طرح دلکش تھیں۔ اس کے علاوہ اس کی گردن میں ابھرا ہوا ایپل بھی بہت پرکشش تھا۔ حالانکہ وہ صرف 21 سال کا تھا، لیکن اس کے اندر ایک ایسا وقار اور کشش تھی کہ عورتیں اس پر فریفتہ ہو جاتی تھیں۔ فریا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے کبھی اتنا خوبصورت مخلوط نسل کا مرد نہیں دیکھا تھا۔ وہ بالکل یونانی دیومالا کے کسی خوبرو شہزادے کی مانند لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت زارون، شہزام اور تنویر سے مختلف تھی۔ بظاہر وہ جوان تھا، اس لیے اس میں پختگی کا تاثر نہیں تھا۔ وہ بالکل ایک معصوم بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں۔ کتنی دلکش! زارون نے دیکھا کہ فریا اس اجنبی لڑکے کو بہت دلچسپی سے گھور رہی ہے۔ اس کے دل میں ایک انوکھی سی جلن محسوس ہوئی اور اس نے اچانک فریا کے پاؤں پر پیر رکھ دیا۔ کس نے میرے پاؤں پر پیر رکھا؟ فریا نے درد سے چلا کر کہا۔ معاف کرنا، غلطی سے ہو گیا۔ زارون نے معصومیت سے معافی مانگی۔ تم؟ فریا کچھ بولنے ہی والی تھی کہ مبین کی گہری اور ساز جیسی آواز سنائی دی۔ کیا یہ دونوں تمہارے دوست ہیں؟ صبرین نے تعارف کروایا۔ ہاں، یہ میری دوست ہے اور دوسرا میرا سب سے قریبی دوست ہے۔ فریا نے جلدی سے بات مکمل کی۔ صبرین اور زارون دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا مصیبت ہے؟ تم مبین کو یہ کیوں نہیں بتا سکتی کہ زارون تمہارا شوہر ہے؟ کیا تمہارے قریبی دوست نے تمہیں حاملہ کر دیا؟ تمہارے دوست بھی خوبصورت ہیں، مبین نے مسکرا کر کہا۔ اس کی آنکھیں ہنسی سے مچل گئیں۔ سنا تھا کہ آسٹریلیا میں خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں۔ پہلے یقین نہیں آیا تھا، لیکن اب ہو گیا ہے۔ صبرین نے مسکراتے ہوئے بات کا رخ بدل دیا۔ میں نے انٹرنیٹ پر پڑھا تھا کہ یہاں ایک مشہور ریسٹورنٹ ہے، تو میں نیویگیشن کی مدد سے یہاں آ گیا۔ اندازہ نہیں تھا کہ تم سے یہاں ملاقات ہو جائے گی۔ مبین نے اشتیاق سے پوچھا۔ کیا میں تم لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ بالکل۔ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے صبرین انکار نہ کر سکی۔ یہ مینیو ہے، کیا تم مسالہ دار کھانا کھا سکتے ہو؟ تھوڑا بہت مسالہ کھا لیتا ہوں، لیکن یہاں کیا خاص ہے اس کا اندازہ نہیں۔ کچھ تجویز کرو گی؟ مبین نے اپنی نیلی آنکھوں سے صبرین کو دیکھا۔ تم میلبورن کی کری فش اور اسکوڈ آزما سکتے ہو؟ صبرین نے سنجیدگی سے
سر جھکا کر اسے مشورے دینا شروع کیے۔ یہ منظر دیکھ کر زارون کو شہزام کی فکر ہونے لگی، کیونکہ مبین کی نظریں عجیب انداز میں صبرین پر ٹکی ہوئی تھی۔ زارون نے چپکے سے اپنا فون نکالا تاکہ شہزام کو تصویر بھیج سکے، لیکن فریہ نے اس کا فون نیچے دبا دیا اور اسے غصے سے گھورا۔ زارون کو مجبوراً فون واپس رکھنا پڑا۔ کھانے کا آرڈر دینے کے بعد مبین نے اچانک کہا، ویسے ابھی تک میں نے تمہارا نام نہیں پوچھا ہیروئن۔ صبرین نے منہ کھولا۔ وہ پہلے بتانا چاہتی تھی کہ وہ صبرین یزدانی ہے، لیکن کچھ سوچ کر اسے لگا کہ یہ نام بہت مشہور ہے۔ اس نے کہا، میں کائرہ لاشاری ہوں، اور تم؟ کیونکہ اس کے والد کا نام عظیم لاشاری تھا، اس لیے لاشاری کا استعمال کرنا درست لگا۔ فریہ اور زارون نے ایک ساتھ صبرین کو حیرت سے دیکھا، لیکن مبین کو کچھ فرق محسوس نہ ہوا، کیونکہ وہ صبرین کے حسن میں کھویا ہوا تھا۔ دن میں جب وہ ملی تھی تو ہلکا میک اپ کیا ہوا تھا، اب وہ بغیر میک اپ کے تھی، لیکن اس کی خوبصورت آنکھیں، سرخ ہونٹ اور چمکتی ہوئی سفید رنگت اب بھی ویسی ہی دلکش تھی۔ سادہ سے بن میں بھی وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ کسی وجہ سے مبین کو صبرین میں ایک مانوس سی جھلک محسوس ہوئی۔ جتنا زیادہ وہ اسے دیکھتا، اتنی ہی تیز اس کے دل کی دھڑکن ہونے لگتی۔ دراصل جب مبین نیابے میں تھا تو وہاں بہت سی خوبصورت اور منفرد حسن رکھنے والی لڑکیاں اس کے پیچھے تھیں، مگر وہ ان میں ذرا بھی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ میں مبین کاسٹنر ہوں۔ کاسٹنر؟ صبرین کو حیرت ہوئی۔ تمہارا خاندانی نام تو کافی نایاب ہے۔ ہاں، کیونکہ میرے والد آسٹریلیا سے نہیں ہیں، مبین نے جواب دیا۔ میں اس بار اپنی ماں کی طرف سے اپنے نانا نانی سے ملنے آیا ہوں۔ لگتا ہے تم جلد ہی آسٹریلیا چھوڑنے والے ہو۔ زارون نے اچانک بات میں ٹانگ اڑا دی۔ نہیں، میں اپنی ماں کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں، مبین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہم آسٹریلیا میں ایک گھر خریدنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ میری ماں کافی سالوں سے بیرون ملک رہ رہی ہے، اب وہ کچھ وقت کے لیے واپس آنے کا سوچ رہی ہے۔ وہ یہاں اور وہاں آتی جاتی رہیں گی۔ زارون کے اندر ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ پیدا ہو گئی۔ صاف ظاہر تھا کہ شہزام کا حریف آسانی سے جانے والا نہیں تھا۔ لعنت ہے۔ پھر کھانے کی ڈشز ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو گئی۔ لگتا تھا کہ مبین نے
کری فش پہلی بار دیکھی تھی، کیونکہ وہ اسے کھانے کا طریقہ تک نہیں جانتا تھا۔ اس کی الجھن بھری شکل دیکھ کر صبرین نے اسے مرحلہ وار سکھانا شروع کیا۔ بس اس کے پنجے الگ کرو، پھر اندر سے گوشت کھاؤ، جسم کے حصے کو سیدھا اوپر سے چھیل لو، ذائقہ لاجواب ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے صبرین نے ایک کری فش خود چھیل کر مبین کی پلیٹ میں رکھ دی۔ فریا اور زارون کی آنکھیں بیک وقت حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ شکریہ، مبین نے کری فش کھانا شروع کیا، جس کا ذائقہ اسے خاص طور پر مزیدار لگا۔ طریقہ سیکھنے کے بعد اس نے فوراً ایک کری فش صبرین کے لیے چھیل دی۔ دیکھو، میں نے سیکھ لیا، تم نے میرے لیے ایک چھیلی تھی، یہ تمہارے لیے، تم ہی کھا لو، صبرین نے کہا۔ تمہیں پسند نہیں؟ مبین نے مایوسی سے اپنی نیلی آنکھیں جھپکائیں، اور نہ جانے کیوں صبرین کا دل پگھل سا گیا۔ نہیں، پسند ہے، شکریہ۔ اس نے فوراً کری فش لے لی۔ کھانے کے دوران زارون اور فریا خود کو غیر ضروری محسوس کر رہے تھے۔ جب مبین کھانا ختم کر چکا تو وہ ہاتھ دھونے کے لیے دوسری منزل پر موجود واش روم چلا گیا۔ فریا کی جان میں جان آئی۔ کیا قصب، اتنا خوبصورت مخلوط نسل کا لڑکا تمہیں کہاں سے مل گیا؟ خدا واقعی ناانصافی کرتا ہے۔ تمہارے ارد گرد ہمیشہ خوبصورت مرد ہی کیوں ہوتے ہیں؟ مجھے تو حسد ہو رہا ہے۔ بطور شوہر زارون کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے کانٹے کو سختی سے تھام لیا۔ کیا بکواس ہے؟ کیا وہ مڑا ہوا ہے؟ فریا کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ لڑکا اچھا لگ رہا تھا، لیکن کیا وہ زارون سے زیادہ خوبصورت تھا؟ آج صبح میں کچھ سامان خریدنے گئی تھی تو دیکھا کہ کچھ گنڈے اسے لوٹ رہے تھے، تو میں نے مدد کی، صبرین نے وضاحت کی۔ او خدا، تمہیں تو قسمت سے ایک شاندار مرد مل گیا۔ کاش مجھے پتا ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی۔ حالانکہ میں پریگننٹ ہوں، لیکن چند گنڈوں کو مارنے کی طاقت تو ہے مجھ میں۔ فریا کے چہرے پر افسوس چھا گیا۔ زارون نے آنکھیں بند کر لیں اور قریب تھا کہ کانٹا توڑ دے۔ اچانک صبرین نے زارون پر ترس کھاتے ہوئے اسے دیکھا اور ہلکی سی کھانسی کی۔ چلو کھانا کھاتے ہیں، تمہیں اس لڑکے سے فاصلہ رکھنا چاہیے، تمہارے پاس شہزام ہے۔ زارون نے برداشت نہ کرتے ہوئے یاد دہانی کروائی۔ شہزام دوبارہ تمہیں کھونے کا درد برداشت نہیں کر سکتا۔ صبرین لمحہ بھر کے لیے خاموش رہی، پھر مسکرا کر بولی، تم زیادہ سوچ رہے ہو،
میں اسے صرف ایک بھائی کی طرح دیکھتی ہوں۔ نہ جانے کیوں اس میں ایک جانی پہچانی سی چیز محسوس ہوتی ہے۔ فریہ اور زارون نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جو بہت کم ہوتا تھا۔ شہزام واقعی خطرے میں ہے۔ آخر کار جو رشتے حد سے بڑھ جاتے ہیں وہ ہمیشہ ایک مانوس سی کشش سے ہی تو شروع ہوتے ہیں، ہے نا؟ مبین تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ اس نے بیرون ملک پیش آنے والے کچھ دلچسپ واقعات کے بارے میں بات کی۔ اپنی کم عمری کے باوجود وہ بہت علم والا تھا۔ بعد میں اس نے مالک سے کچھ پاسے بھی لے لیے۔ اس نے نہایت آسانی سے کپ ہلا کر ڈائس اسٹیک کر دی۔ اس نے 6 بار 6 اور 6 بار 5 نکالنے میں بھی کامیابی حاصل کی۔ تم واقعی زبردست ہو۔ صبرین بہت متاثر ہوئی۔ فریہ کا تو ذکر ہی کیا۔ اوہ خدایا، تمہاری مہارت کے ساتھ تو تم لاس ویگاس سے کروڑوں کما سکتے ہو۔ فریہ نے آہستہ سے کہا، یہ تو بس پاسے پھینکنے کی بات ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ زارون سے رہا نہ گیا اور وہ بڑبڑایا، کیا تم 6 بار 6 نکال سکتے ہو یا پاسے اسٹیک کر کے اوپر چھلا سکتے ہو؟ فریہ نے پوچھا۔ زارون چپ ہو گیا۔ اسی دوران صبرین کا فون بجا اور کال شہزام کی طرف سے تھی، کیونکہ یہاں بہت شور تھا۔ اس نے فون لے کر ایک طرف چلی گئی۔ مبین نے اس کے سائے کو دیکھا۔ پھر زارون نے مسکراتے ہوئے پوچھا، یار تمہیں پتہ ہے کہ اسے کون کال کر رہا ہے؟ مبین نے اپنی لمبی پلکیں اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں ایک گہری چمک نظر آئی۔ یہ اس کا شوہر اور بچے ہیں۔ جیسے ہی زارون نے یہ کہا، فریہ نے آنکھیں گھما دی، مگر وہ پرواہ کیے بغیر بولتا رہا۔ اس کے بچے اب کافی بڑے ہو چکے ہیں۔ مبین نے ہاتھ میں پکڑا کانٹا سختی سے دبا لیا۔ اپنی خوشی کے درمیان اچانک اسے ایسا لگا جیسے اس پر ٹھنڈے پانی کی بالٹی انڈیلی گئی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک کڑوی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ وہ اس عورت کے لیے دل ہار بیٹھے گا، اور پھر یہ جان کر کے اس کا شوہر اور بچے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو اب بھی اتنی جوان لگتی ہے۔ مبین نے صبرین کی طرف دیکھا، یہ جانے بغیر کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ البتہ اس کے ہونٹوں پر ایک میٹھی سی مسکراہٹ تھی اور چہرے پر کچھ شرارت بھی جھلک رہی تھی۔ اس نے نظریں نیچی کر لیں۔ اچانک اس نے ایک گلاس بیئر کا اٹھایا اور ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ زارون دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ شہزام اور شہزام، دیکھنا تم بعد میں کیسے میرا شکریہ ادا کرو گے کہ میں نے تمہارا محبت کا حریف ہٹا دیا۔
بھائی ایسا دوست کہاں ملے گا جو دوستی کی اتنی قدر کرتا ہو؟ جب صبرین واپس آئی تو مبین نے پوچھا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ صبرین حیران رہ گئی۔ تب اسے لگا کہ شاید زارون نے اسے کچھ بتا دیا ہے، مگر اس کی صورتحال تھوڑی پیچیدہ تھی، کیونکہ جب وہ ولید سے طلاق نہیں لے چکی تھی تو اس کی ایک اور محبت بھی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے سر ہلا دیا۔ میرے 2 جڑواں بچے بھی ہیں۔ مبین کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل میں چھری گھونپ دی ہو۔ تم نے اتنی کم عمر میں شادی کر لی؟ اتنی بھی کم عمر نہیں تھی، صبرین نے جواب دیا۔ مبین نے اداسی سے ایک اور گلاس بیئر پی لیا۔ اسے لگا کہ وہ ٹائٹس کو سب کچھ بتا دے کہ کیسے اسے دل شکستہ ہونا پڑا۔ یہ رات کا کھانا رات 11 بجے تک چلا اور صبرین نے زارون سے کہا کہ وہ مبین کو ہوٹل کے دروازے تک چھوڑ دے۔ پھر اس نے مبین کو الوداع کہا۔ خوبصورت رات میں اس کے لمبے قد کو دیکھ کر صبرین خود کو روک نہ سکی اور پیچھے مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے، تم اس سے بچھڑنے کا غم منا رہی ہو؟ کیا تمہیں شہزام کے ساتھ دوبارہ تعلق جوڑنے کا فیصلہ جلد بازی لگا؟ فریہ نے ہنستے ہوئے چھیڑا۔ میں سمجھتی ہوں وہ لڑکا واقعی بہت خوبصورت ہے۔ افسوس اب سمجھ آئی کہ مردوں کو کم عمر لڑکیاں کیوں پسند آتی ہیں۔ عورتوں کو بھی نوجوان لڑکے اچھے لگتے ہیں۔ فریہ شیخ، یاد رکھو کہ تم شادی شدہ ہو۔ زارون نے تنگ آ کر یاد دہانی کرائی۔ ہماری شادی تو صرف دکھاوے کی ہے، فریہ نے فوراً کہا۔ بس کرو، ڈرائیونگ پر توجہ دو اور مجھے ایسے مت دیکھو۔ پہلے تو میں برداشت کر لیتی تھی، مگر اس خوبرو لڑکے کو دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ تم واقعی بوڑھے ہو۔ زارون لاجواب ہو گیا۔ کیا اس نے اسے بوڑھا کہہ دیا؟ اس کے ہموار چہرے کو دیکھ کر تو بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ صرف 24 یا 25 سال کا ہے۔ فریہ اندھی تھی کیا؟ فریہ، تمہیں ہر بات اتنی تلخ کیوں کہنی ہوتی ہے؟ زارون تقریباً اپنا آپا کھو بیٹھا۔ انکل زارون، بعض اوقات حقیقت کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہی تمہاری عمر ہے، فریہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بس کرو، اسے مزید مت چھیڑو، ہم ابھی گاڑی میں ہیں۔ میں کسی حادثے میں نہیں پڑنا چاہتی۔ صبرین نے زارون کی بگڑتی حالت دیکھ کر بے بسی سے فریہ کو ٹوکا۔ آخرکار فریہ نے ایک گہرا سانس لیا اور خاموش ہو گئی۔
اس آہ نے زارون کے دل کو چیر دیا۔ زارون کو سمجھ نہیں آیا کہ فریہ نے یہ آہ اس لیے بھری کہ صبرین پہلے ہی شادی شدہ تھی، یا اس لیے کہ وہ خود شادی شدہ ہونے کے باعث اس خوبصورت نوجوان کے ساتھ بات آگے نہیں بڑھا سکتی تھی۔ جلد ہی جب وہ شیخ ہاؤس پہنچے تو دونوں خواتین اوپر آرام کرنے چلی گئی۔ زارون کروٹیں بدلتا رہا مگر نیند نہ آ سکی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور آئینے میں جا کر خود کو دیکھا۔ پہلے اس نے اپنی بھووں کو دیکھا، پھر اپنے پتلے ہونٹوں کو۔ آخر میں وہ خود کو روک نہ پایا اور اپنے دوستوں کے واٹس ایپ گروپ میں ایک میسیج بھیج دیا۔ کیا تم سب کو نہیں لگتا کہ میری بھویں دلکش ہیں اور میرے ہونٹ دل کی شکل جیسے ہیں؟ میں واقعی خوبصورت ہوں، ہے نا؟ میرا ماننا ہے کہ ہم چاروں آسٹریلیا کے سب سے خوبصورت مرد ہیں، بس انداز الگ الگ ہے۔ تنویر، کوئی دوا لے لو اگر بیمار ہو۔ شہزام، لگتا ہے تمہارا دماغ دل کی شکل میں بدل گیا ہے۔ زارون لاجواب رہ گیا۔ ختم کرو یار، آج ایک ملے جلے نسل کے لڑکے سے ملا ہوں۔ دلکش بھویں اور دل کی شکل کے ہونٹ، فریہ اور صبرین دونوں کو اس نے مسحور کر دیا ہے۔ شہزام، کیا؟ اگر جھوٹ بول رہے ہو تو قیمت چکانی پڑے گی۔ شیش، کتنا براٹ ہے، کیا بالغ ہے؟ زارون، وہ 21 سال کا ایک خوبصورت نوجوان ہے۔ فریہ تو اس پر شال ٹپکا رہی تھی اور صبرین اسے کری فش چھیلنا سکھا رہی تھی، بلکہ ایک کری فش خود چھیل کر اسے دی بھی۔ پھر کھانے کے بعد مجھے کہا کہ اسے ہوٹل چھوڑ آؤں۔ شہزام، مذاق کر رہے ہو؟ تنویر، کیا تم رات کے اس وقت شہزام کو نیند سے جگا کر چڑھانے کی کوشش کر رہے ہو؟ شیش، یار کیا اب مجھے میلبورن ایئرپورٹ جا کے شہزام کو لینے جانا پڑے گا؟ زارون، میں کیوں جھوٹ بولوں گا، لیکن شہزام تمہیں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جب صبرین فون پر گئی میں نے لڑکے کو بتا دیا کہ صبرین شادی شدہ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں۔ لڑکا تو دل شکستہ لگ رہا تھا۔ شہزام، مجھے یقین ہے صبرین اس میں دلچسپی نہیں رکھتی، ویسے بھی آسٹریلیا میں مجھ سے زیادہ خوبصورت مرد ہے ہی کون؟ شیش، تنویر شہزام کے خود پسند رویے سے تنگ آ کر زارون نے بے رحمی سے لکھا، سچ کہوں تو تم کافی خوبصورت ہو۔ فریہ نے کہا کہ وہ لڑکا لیگولاس جیسا لگتا ہے، اور صبرین نے کہا کہ اسے اس سے ایک مانوس اور دل کو بھانے والی سی کیفیت محسوس ہوئی۔ ویسے فریہ کو اس نوجوان کو دیکھنے کے بعد لگا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تنویر، ارے اگر صبرین کو بھی ایسا لگا ہو تو؟
مطلب وہ بھی سوچے کہ شہزام اب بوڑھا ہو گیا۔ شیس: شہزام، زارون، فکر نہ کرو، ہم چاہے بوڑھے ہوں مگر دلکش تو ہیں۔ شہزام: چپ کرو سب۔ شیس: 3 گھنٹے بعد میلبورن ایئرپورٹ آ کر مجھے لے جانا۔ شیس: لعنت ہو تم پر زارون شاہ، یہ سب باتیں تم واپس کینبرا آ کر بھی کر سکتے تھے۔ زارون: اب کچھ بہتر محسوس ہو رہا ہے، لگتا ہے اب نیند آ جائے گی۔